السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، ٹوڈے جنرل انفارمیشن چینل کے پلیٹ فارم سے ہم آج ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری آج کی ویڈیو مسئلہ فلسطین کے ٹاپک پر مشتمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین امت مسلمہ کے دو سلگتے ہوئے مسئلے ہیں اور امت مسلمہ ایک بڑے طویل عرصے سے ان دو مسائل سے دوچار ہے۔ مسئلہ کشمیر تو وہ مسئلہ ہے جس میں پاکستان براہ راست فریق ہے، لیکن مسئلہ فلسطین چونکہ عالم اسلام کا مشترکہ مسئلہ ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی بھی فلسطین کی سرزمین پر ہی واقع ہے، تو اس لحاظ سے مسئلہ فلسطین بھی پاکستان کا ہی مسئلہ ہے۔ لیکن ہم نے آج آپ کو بتانا ہے کہ یہ مسئلہ کھڑا کیسے ہوا۔ ویورز، کچھ دن قبل شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے انڈیا کے کونسل جنرل کا وہ بیان جو اقوام متحدہ میں انہوں نے دیا وہ پڑھا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت بھی مقبوضہ کشمیر میں ہندو بستیاں بسا سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ آئیڈیا اسرائیل کے اس طرز عمل سے لیا جس کے تحت اسرائیل دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں ان کو بسا کر ان کی بستیاں وہاں پر آباد کرتا ہے اور پھر مقامی فلسطینی مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی آئیڈیا کے تحت انڈیا کے کونسل جنرل کو بھی یہ بیان دینے کی ہمت ہوئی، لیکن ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ مسئلہ کھڑا کیسے ہوا۔ ویورز، یہ بات شروع ہوتی ہے 16ویں صدی عیسوی سے، جب دنیا کے نقشے پر مختلف یہودی امراء اور یہودی امیر کبیر خاندانوں کا ظہور ہونے لگا۔ یہ یہودی سود جیسی لعنت پر یورپ کی مختلف حکومتوں کو قرض دیا کرتے تھے اور آخر یورپ کی مختلف حکومتیں اپنے مالی معاملات میں ان یہودیوں کی محتاج ہو گئیں اور اس طرح یہودیوں کا اثر و رسوخ یورپ کی حکومتوں میں بڑھنے لگا اور پھر اس طرح ان کو خواہ مخواہ کی اہمیت حاصل ہو گئی۔ 19ویں صدی تک امریکہ میں اور دیگر یورپ ممالک میں مختلف یہودی امیر کبیر خاندان جو کہ بینکاری، سرمایہ کاری اور دیگر مختلف کاروبار سے منسلک تھے وہ وجود میں آ چکے تھے۔ تو اب ان ہی امیر کبیر یہودی خاندانوں نے ان مذہبی جنونی شدت پسند یہودیوں کی حوصلہ افزائی کی جو ارض فلسطین میں اپنی ایک الگ ریاست بسانا چاہتے تھے۔ وہ فلسطین کو اپنی سرزمین سمجھا کرتے تھے اور اس سلسلے میں ان کے اس مکروہ خیال میں ان کو امریکہ کے بعض طاقتور لیڈروں کی حمایت بھی مل گئی، کیونکہ امریکہ کے بعض طاقتور لیڈر یا ایک عیسائی فرقہ جس کو ہم پروٹسٹنٹ کے نام سے جانتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ جب یہودی مسجد اقصی کو نعوذ باللہ شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیں گے تو پھر ہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو اس وجہ سے بعض یہودیوں کو ان عیسائیوں کی حمایت بھی مل گئی۔ اب یہ تو ہو گیا، اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ فلسطین میں ایک ریاست کیسے قائم کی جائے۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ اپنے پورے عروج کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ قائم تھی اور فلسطین اسی سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا اور سلطنت عثمانیہ نے فلسطین میں غیر ملکیوں کے زمین خریدنے پر سخت ترین پابندی عائد کر رکھی تھی۔ لیکن اب ان یہودیوں کا خیال یہی تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح فلسطین میں بہت بڑی تعداد میں اور بہت زیادہ زمینیں خریدیں گے، وہاں پر یہودی بستیاں اور پھر آہستہ آہستہ یہودی شہر بسائیں گے اور پھر مختلف ممالک سے یہودیوں کو لا کر وہاں پر آباد کریں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہودیوں نے سن 1878 میں فلسطین کے ساحل پر تقریباً 12,000 ایکڑ جو کہ 96,000 کنال یا 19,20,000 مرلے جگہ بنتی ہے، یہ بہت بڑی جگہ خریدی اور 1883 میں پتا تکفا کے نام سے وہاں پر پہلی یہودی بستی بسانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ یہ یہودی بستی اسرائیل کے موجودہ دارالحکومت تل ابیب سے 10 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے اور اب یہ ایک بستی نہیں رہی بلکہ یہ ایک شہر کا روپ دھار چکی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ جب سلطنت عثمانیہ نے تو یہودیوں کے یا کسی بھی غیر ملکی کے فلسطین میں زمین خریدنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی، تو پھر یہ یہودی وہاں پر زمین خریدنے میں آباد کیسے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو اسرائیل ہے اس کی اکثر سرزمین
غریب مسلمان کاشتکاروں اور مزاروں وغیرہ کے پاس تھی، اور زمین کے اصل مالک وہ امیر کبیر جاگیردار زمیندار مسلمان خاندان تھے جو کہ مختلف شہروں مثلاً بیروت، دمشق اور بافا وغیرہ میں آباد تھے، اور یہ زمینیں صدیوں سے ان کاشتکاروں کے پاس تھی۔ تو 1858 میں سلطنت عثمانیہ والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ زمین ریاست میں یا پوری خلافت میں یا پوری سلطنت میں جو زمینیں لوگوں کی نجی ملکیت میں ہیں یعنی سرکاری نہیں ہیں ان کا ریکارڈ بنایا جائے۔ تو اس موقع پر کیونکہ وہ مسلمان کاشتکار جن کے پاس وہ زمینیں تھیں وہ اپنی جہالت کے باعث محروم رہ گئے، اور زمینیں ہزاروں ایکڑ کی تعداد میں ان اصل مالکان کے پاس واپس چلی گئیں جو فلسطین کی بجائے مختلف شہروں میں آباد تھے۔ تو اب یہاں پر یہودیوں کے لیے اور آسانی پیدا ہو گئی کہ وہ ہزاروں ایکڑ زمین بیک وقت چند مسلمان جاگیرداروں یا بڑے لوگوں سے خرید سکتے تھے جو کہ پیسے کے لالچ میں اندھے ہو کر ان کو اپنی زمینیں بیچنے پر آمادہ تھے، ورنہ اگر وہ عام مسلمان کاشتکاروں سے یہ بات کرتے تو شاید ایسا ممکن نہ ہو پاتا۔ اور دوسری طرف ایک مفروضہ یہ بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے بعد مسلمان ملازمین یا مسلمان اہلکاروں نے ان سے بھاری رشوتیں لے کر ان کو سلطنت کے علاقے میں زمینیں خریدنے کی اجازت دی ہو، لیکن یہ محض ایک مفروضہ ہے، حقیقت سے اس کا کتنا تعلق ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو بہرحال جب 1918 میں سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا تو اس موقع پر امریکہ اور برطانیہ مل کر فلسطین میں ایک یہودی ریاست اسرائیل کو آباد کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے وہی پرانا طریقہ آزمایا اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر وہاں پر آباد کیا۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جیوش نیشنل فنڈ کے نام سے اپنی ایک خفیہ تنظیم بھی قائم کر لی جس کا واحد مقصد اور واحد کام ہی فلسطین میں غریب مسلمانوں سے دھڑا دھڑ زمینیں خریدنا تھا۔ تو اس سلسلے میں ہوا یہ کہ سن 1900 میں سلطنت عثمانیہ کی مردم شماری کے مطابق فلسطین میں 6 لاکھ کے قریب افراد آباد تھے، جن میں سے 94% مسلمان، 5% عیسائی اور صرف 1% یہودی تھے، جن کی تعداد تقریباً 6000 سے لے کر 10,000 کے درمیان تھی۔ تو لیکن جب یہودیوں نے اپنے اس ناپاک منصوبے پر عمل کیا تو 50 سال بعد یہودیوں کی تعداد بڑھ کر 6 لاکھ ہو چکی تھی، اور مسلمان وہاں سے نکل کر در بدر ہو کر ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں غریب الوطنی کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ تو اس کے بعد 1967 میں یہ ہوا کہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی جس میں تمام عرب ممالک مل کر بھی اسرائیل کی ایئر فورس کا یعنی اسرائیلی فضائیہ کا مقابلہ نہ کر سکے، اور اسرائیل نے مزید اہم پہاڑی علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور آج تک اسرائیل اپنی اسی ناپاک منصوبے اور ناپاک نیچر کے تحت فلسطین کی زمین پر قبضہ جما کر وہاں پر یہودی بستیاں آباد کر کے فلسطینی مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کرنے کے سلسلے پر اپنے اس ناپاک منصوبے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کے آپس کے انتشار اور آپس کے اختلافات کے باعث کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کو لگام دے کر اسرائیل سے قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کو آزاد کروا سکے۔ تو ویورز، یہ فلسطین کے مسئلے کے کچھ حقائق تھے جو ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔